وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے ہم سب کو پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا، انبیاء کرام کو بھیج کر ہماری تربیت فرمائی، جہاں ہمیں غمی منانے کا طریقہ بتایا وہیں ہمیں خوشی منانے کا طریقہ بھی بتایا۔ گھر میں موت میت ہو تو ہم کس طرح کا ری ایکٹ کریں، کس طرح کا بیہیو اور برتاؤ کریں وہ بھی سمجھایا، اور گھر میں اگر کوئی بچے کی پیدائش اور خوشی ہو اس موقع پر ہم خوشی میں اپنے جذبات پر کیسے قابو پائیں اور کون سی ادائیں پیش کریں اور کن چیزوں سے اجتناب کریں، ہمیں یہ طریقہ ہی بتایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العید عیدان، عید تو بس دو ہی ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ ایک عید الفطر ہے جو یکم شوال کو ہوتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے۔ عجیب بات ہے، اسلام کے یہ بڑے دو تہوار ہیں، دو خوشیوں کے موقع ہیں، اور انتہائی پرامن، نہ اس میں ناچا جاتا، نہ کودا جاتا، نہ کسی کو تکلیف دی جاتی، نہ کوئی گالی گلوچ کی جاتی، نہ شرافت سے آگے نکل کر بڑھ کر کوئی بات کی جاتی۔ کئی مرتبہ بہت سے لوگ اپنے مذاہب کے موقع پر بہت سی ناشائستہ حرکت کر دیتے ہیں، کیچڑ بھی گرا دیتے ہیں، کالا تیل بھی لگا دیتے ہیں، اور سب کچھ کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ برا نہ مانو ہولی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں کتنا پیارا دین عطا فرمایا ہے کہ اس میں مجال ہے کسی کو کوئی انگلی لگائی جائے، مجال ہے کسی کا اپنے کپڑے خراب کیے جائیں، کسی کے کپڑے خراب کیے جائیں، مجال ہے کسی کا دل خراب کیا جائے یا اپنا دل خراب کیا جائے۔ اللہ اکبر، ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیارے اللہ نے ہمیں کتنا پیارا دین عطا فرمایا۔ تو عید دو ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ہم اپنی زبان میں ایک کو میٹھی عید کہتے ہیں، ایک کو نمکین عید کہتے ہیں، اور انسان کی فطرت ہے کہ انسان میٹھا کم کھاتا ہے، نمکین زیادہ کھاتا ہے۔ زردے کی 1 پلیٹ اور بریانی کی 3 پلیٹ کھا جاتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی رعایت رکھی، عید کا 1 دن رکھا اور عید الاضحیٰ کے 3 دن رکھے کہ نمکین کھاتے ہی رہو، میٹھے میں تو تم 1 دن میں ٹائم ہو جاؤ گے۔ اب ان عیدوں کو کس طرح سے، کمال یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان خوشیوں کے دن کو بھی ہمارے لیے عبادت بنا دیا، عبادت بنایا۔ سب سے پہلے تو دیکھو اس کا سیٹ اپ، اللہ رب العزت نے رمضان بھر زکوٰۃ بھی ادا کروائی، صدقات بھی نکلوائے، اور غریبوں کے روزے افطار کروائے، پڑوسیوں کا خیال رکھوایا گیا، یہ سب کچھ۔ اب عید کا دن آیا خوشی کا تو کہا مالداروں پر جی عید الفطر کا صدقہ واجب ہے، ضروری ہے، لہٰذا وہ اپنا صدقۃ الفطر نکال کر جائیں، دے کر جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے امیروں کے گھر میں خوشی کا ایک موقع آیا ہے تو وہ غریب بیچارے کیا کریں گے، ان کے گھر میں، ان کے آنگن میں بھی خوشیاں آنی چاہیے، لہٰذا صدقۃ الفطر نکال کر جائیں۔ اور اس کی حد سے حد یہ بتائی کہ عیدگاہ کے جب جائیں تو اس سے پہلے دے کر جائیں، بلکہ عاجز تو کہتے ہیں 2-3 دن پہلے ہی فارغ ہو جائیں، تاکہ غریب آدمی، ضرورت مند آدمی اپنی ضرورتیں تو پوری کر سکے، تبھی تو خوشی آئیں گی اس کے یہاں۔ تو دیکھیے، جہاں خوشی منانے کا حکم امیر کو بھی ہے، ایک غریب کا بھی دل خوش کرنے کے لیے اللہ پاک نے یہ ترتیب بتائی۔ نیز صفائی اختیار کیا جائے،
خوب مل مل کے نہاؤ، ناخن تراشو، جی خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو، مسواک کرو، منجن برش کرو، منہ کو بھی صاف کرو، اور اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر آپ عیدگاہ کی طرف جاؤ، اور اچھلتے کودتے ناچتے کودتے مت جاؤ، بلکہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ خوشی میں بھی آپ اپنے آپ کو آپے سے باہر نہ کریں، بلکہ اللہ ہی کو بڑا مانیں، اللہ اکبر اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ہماری خوشیاں بڑی نہیں ہیں جی، اللہ بڑے ہیں۔ اور وہاں جا کے کیا کرو؟ وہاں جا کر بھی کوئی ڈانس نہیں کرنا، وہاں جا کے کوئی اچھل کود نہیں کرنی، وہاں جا کے آپ کو اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ اور عجیب بات ہے، مومن کی بندگی کی سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے عبادت نماز۔ مومن کی بندگی کی سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ عبادت نماز۔ اور نماز کے لیے 5 وقت اذان دی جاتی ہے اور تکبیر پڑھی جاتی ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے نہ تکبیر ہے نہ اذان، نہ تکبیر نہ اذان، کیونکہ آج تو بندہ بے چین ہے، آج تو مجھے کسی کی دعوت سننے نہیں، آج تو میں خود بن بلائے آیا ہوں اللہ کے دربار میں، آج مجھے کوئی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اذان دے کر جو ہے مجھے میرے مصروفیت میں سے مجھے تم بیدار کرو کہ بھائی چھوڑ دو سب کچھ، آ جاؤ نماز کی طرف، نہیں، آج تو میں خود چل کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر کر تو دیکھیے اللہ کی شان کہ بغیر اذان کے بغیر تکبیر کے بندہ پہنچ گیا، اور آج روزانہ نمازوں میں اللہ اکبر کے نیت باندھتا ہے، اور آج 6 زائد تکبیروں کے ساتھ 3 پہلے اور 3 دوسری رکعت میں مزید اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے اسلام کا خوشی کا موقع عید، اس میں غریبوں کو خوشی میں شریک کیا گیا، امیر بھی خوشی میں شریک رہے، اور سب سے بہترین خوشی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکائے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے کہ اللہ آپ بڑے ہیں، ہماری خوشیاں بڑی نہیں ہیں، نہ ہمارے غم بڑے ہیں، نہ ہماری خوشی بڑی ہے، بڑے تو آپ ہیں۔ تو آج کی مجلس میں سوچا کہ کچھ آپ کے سامنے عیدین سے متعلق، عید الفطر سے متعلق اس کی اہمیت اور کیا کیا جو ہے پورا نظام ہوگا وہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ ایک پڑوسی ملک کے ایک بزرگ ہیں، ایک عالم، بڑے عالم مولانا الیاس گھمن صاحب، آج کل وہ ترکی جا بسے ہیں، تو ان کی پوسٹ آئی تو میں نے سوچا کہ میں اس کو پڑھ کے آپ کو سنا دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی ہر قوم اپنا ایک تہوار رکھتی ہے، اس تہوار میں اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے جداگانہ تشخص کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا کرسمس ڈے، ہندوؤں کی ہولی اور دیوالی، پارسیوں کے ہاں نوروز اور مہرجان کی عیدیں ان کے تہوار کی نمائندہ ہیں، لیکن مسلمانوں کی عید دیگر مذاہب اور اقوام کے تہواروں سے بالکل مختلف حیثیت رکھتی ہے۔ وہاں عید کا دن نفسانی خواہشات کی پابندی، عیش و عشرت کے اظہار، فسق و فجور کے افعال میں گزرتا ہے، لیکن اہل اسلام کی عید صرف خوشی ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی عبادت، ذکر اور شکر میں گزرتی ہے، یعنی یوم عید خوشی اور شادمانی کے ساتھ ساتھ عبادت کا دن بھی ہے۔ عید اپنے اندر اطاعت خداوندی، اظہار شادمانی، اجتماعیت، تعاون و تراحم کے احساسات، مال و دولت کے حرص سے اجتناب جیسے جذبات رکھتی ہے۔ اس دن جو امور مشروع کیے گئے ہیں ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے، انسان غمی و مصیبت میں تو خدا کو یاد کرتا ہی ہے، لیکن مسلمان اپنی خوشی کے لمحات میں بھی یاد الہی سے غافل نہیں رہتا۔ اسلام نے مسلمانوں کو عید کے حوالے سے چند ہدایات دی ہیں جن پر مسلمان خوش دلی سے عمل پیرا ہوتا ہے۔ خوشی کے اس موقع پر شرعی احکام کی پاسداری کرنا بھی ان کے مطیع و فرمانبردار ہونے کی دلیل ہے۔ نماز عید سے قبل صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم دینا دراصل مسلمانوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ عید کی خوشیوں میں اپنے فقراء و مساکین بھائیوں سے غافل نہ رہو، بلکہ تعاون کے جذبات لے کر انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرو۔ یوں باہمی تعلقات کے جذبات پیدا ہو کر معاشرے میں جو امیر و غریب کے درمیان دوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر کی مشروعیت میں ایک اہم امر یہ بھی کار فرما ہے کہ انسان کو مال کی حرص و ہوس سے بچنا چاہیے اور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ
کہ دولت خدا تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ میری ذاتی کاوش اور کوشش کا کمال نہیں، جہاں باری تعالیٰ چاہیں گے وہیں خرچ کروں گا۔ عید کے دن صاف ستھرے کپڑے پہننے میں اللہ تعالیٰ کی نعمت مال کا اظہار ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نعمت کے اظہار کو پسند فرماتے ہیں۔ عید کے دن عید نماز کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی طرف جانا اور مسلمانوں کا ایک امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنا، جہاں اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے، وہاں امت مسلمہ عملاً یہ ثابت کر رہی ہے کہ مسلمانوں میں امیر غریب محتاج و غنی گورا کالا سب برابر ہیں، کسی کو دوسرے پر مال و عہدے کی وجہ سے برتری نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عید کی خوشیوں کو شریعت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوال کا چاند دیکھنے کی دعا۔ جب رمضان مبارک کی 29 روزے مکمل ہو جائیں تو مغرب کے بعد چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ آج کریں گے نا؟ سنا ہے آپ کا موڈ نہیں ہے کل عید کرنے کا، سوچ رکھا ہے پرسوں ہی کریں گے۔ پرسوں چاہے کرنا، لیکن چاند دیکھنے کی سنت آج ہے، آج اس کو اس سنت پر بھی عمل کرنا ہے۔ جب رمضان مبارک کی 29 روزے مکمل ہو جائیں تو مغرب کے بعد چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر چاند نظر آئے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، خیریت اور سلامتی والا بنا دیجیے۔ یہ چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو پورے 30 روزے رکھنے کے بعد اگلے دن عید کی جائے۔ اس حوالے سے اپنے ملک کی رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق عمل کیا جائے۔ لیلۃ الجائز، چاند رات کی فضیلت اور کرنے والے کام۔ تو سچ بتاؤ دوستو، چاند رات والے دن کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ چاول چھان پھٹک کے رکھنے چاہیے، چینی کا ذخیرہ رکھنا چاہیے، گولا تراش کر کے رکھنا چاہیے، چھوارے بھگو کے رکھنے چاہیے، کشمش یہی سب نا۔ جیسے کسی سے پوچھا کہ غسل میں کتنے فرض ہیں، کہ 3۔ اب وہ کون کون سے؟ کہ ایک تولیہ، ایک بالٹی، ایک صابن۔ سنیں چاند رات میں کیا کرنا چاہیے۔ چاند رات بڑی اہمیت کی حامل رات ہے، اسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی انعام ملنے والی رات۔ مسلمانوں نے رمضان کا پورا مہینہ روزہ رکھ کر حکم خداوندی کو سر انجام دیا، ان کا عمل مکمل ہو گیا، تو آج کی رات ان کے انعام کی رات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةُ الْجَائِزَةِ۔ جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا جاتا ہے، یعنی انعام حاصل کرنے والی رات۔ اس لیے اس رات کو فضولیات میں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی برکات، رحمتوں اور من جانب اللہ مغفرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات کو فضیلت پر چند روایات ملحوظ ہوں، اس رات کی فضیلت پر چند روایات ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام لیلتی العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، جس شخص نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا، یعنی عبادات سر انجام دیں، تو اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ کیا مطلب دل مردہ کب ہوتے ہیں؟ یا تو کوئی فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا ایسا ہوتا ہے کہ دل بیٹھ جاتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو دونوں عیدوں کی راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، اللہ اس دن اس کو بہادر رکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے مطلب۔ دوسرا، جس دن سور پھونکا جائے گا سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب سب کے دل بے ہوش ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس دن بھی اس کو باہوش رکھیں گے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء، لیلۃ الجمعہ واول لیلۃ من رجب ولیلۃ النصف من شعبان ولیلتی العیدین۔ ترجمہ: 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی جانے والی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔
ایک جمعہ کی رات میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 2، رجب کی پہلی رات، رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کے دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچائیے۔ تو رجب کی پہلی رات اس میں جو دعا کی جاتی ہے اللہ دعا قبول فرماتا۔ شعبان کی 15ویں رات جس کو ہم شب برات بھی کہتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں، تو یہ 5 ہو گئی۔ ان روایات اور دیگر کئی روایات کے پیش نظر محدثین نے اس رات کی عبادت کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ علامہ محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، اتفقوا علی احتساب احیاء لیلتی العیدین وغیر ذالک، علماء امت اس بات پر متفق ہیں کہ عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی اور دیگر بابرکت فضائل کی حامل راتوں میں جاگنا مستحب ہے۔ اس رات کی اہمیت کے پیش نظر عبادات کو بجا لایا جائے، اور عبادات بجا نہ لا سکیں تو فسق و فجور اور لایانی کاموں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کریں اور آرام کریں، صبح اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں اور فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کریں۔ یعنی اگر جاگ کر عبادت نہیں کی جا سکتی تو کم از کم فسق و فجور نہ کریں، دنیا بھر کے تماشے فلموں کے اور برائیوں کے نہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پوری رات کی عبادت کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ یعنی کوئی بندہ اگر کوئی عبادت رات کو نہ بھی کر سکے تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو پوری رات اللہ کے دربار میں کھڑے رہ کے عبادت کرنے کا اجر مل جائے گا، بشرطے کہ کوئی گناہ نہ کرے اور سو جائے۔ اس طریقے سے گناہوں سے حفاظت بھی رہے گی اور ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اس رات یہ کام کریں، کیا؟ عید کی رات کو درج ذیل چند کام سر انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نوافل پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، صدقہ دیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، ذکر اللہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، امت مسلمہ کی بھلائی اور عافیت کی دعا کریں، رشتہ داروں سے نیک سلوک کریں، اگر کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو تو اس سے معافی مانگیں، کسی نے ظلم و زیادتی کی ہو تو اسے معاف کر دیں۔ فائدہ، معتکفین اگر اس رات میں اپنے گھروں کو جانے کے بجائے مسجد ہی میں عبادت سر انجام دیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ سن لیا؟ ہاں، اگر گھروں کو چلے جائیں تب بھی درست ہے۔ آپ کہو بس یہی ٹھیک ہے، درست ہے، یہی صحیح ہے، 10 دن ہو گئے، بہت دن ہو گئے۔ چاند رات میں ہونے والی کوتاہیاں اور تدارک۔ چاند رات کی جس قدر اہمیت ہے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے، اس رات کو عبادات کے بجائے فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ذیل میں اس رات ہونے والی کوتاہیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ انسان ان سے بچ سکے۔ نمبر 1، بعض لوگ اس رات کی اہمیت سے ہی ناواقف ہوتے ہیں اور بعضوں کو معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں کہ یہ عبادات کون سی فرض یا واجب ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس رات کی عبادات کو فرض و واجب کا درجہ حاصل نہیں، لیکن ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیکیوں کو جمع کرنے میں مصروف عمل رہے۔ کچھ بعید نہیں کہ اس رات ہماری تھوڑی سی عبادت اللہ کے ہاں ہماری قبولیت کا سبب بن جائے، اس لیے شوق اور ثواب کی نیت سے عبادات سر انجام دینا چاہیے۔ افریقہ کے اندر ایک ملک ہے زامبیا، اس زامبیا میں ایک شہر ہے لوساکا جو وہاں کی راجدھانی ہے۔ اس شہر کے اندر ہمارے ایک دوست ہیں حسین اولی کر کے، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے۔ پورے رمضان معتکفین کے آنے والے پردیسی مہمانوں کی خوب خدمت دوڑ دوڑ کے کرتے تھے، بڑے شوقین آدمی، خدمت گزار، لیکن عشاء کی نماز پڑھتے ہی ایسے غائب ہو جاتے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، کسی کو نہیں ملتے، اور پھر عید کے دن عیدگاہ میں نظر آتے، مصلی ساتھ میں لے کر آتے۔ ہم کہتے بھائی حسین صاحب کہاں تھے رات بھر؟ کہا آپ ہی لوگوں نے تو سنا ہے عید کی رات میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، میرا برسوں سے یہی معمول ہے، بس میں عشاء پڑھتے فوراً اپنے کمرے میں بند ہو جاتا ہوں اور اللہ کو منانے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اتنی خوشی ہوتی ہے جب ان سے یہ بات ہم سنتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کی تربیت کے لیے، کوئی دکھاوے کی بات نہیں ہے۔ اور کیا چھپا کے رکھیں، سب کچھ تو ضائع ہو چکا، اللہ اپنے فضل سے مغفرت کرے۔ الحمدللہ تقریباً 20 یا 21 سال ہو چکے ہیں میں اہتمام سے عید کی رات میں جاگتا ہوں اور اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو دوستو، یہ جو آپ نے فضیلت سن لی،
تو سننے کے بعد ایک کان سے سنا دوسرے کان میں نکال دیا نہیں. جب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنی نوازشیں فرما رہے ہیں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتنی ساری فضیلتیں ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں, تو ہم کیوں نکھٹو ثابت ہوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بازی کو بھی جیت لیں, ہم اس بازی کو ہاریں نہیں, ہم اس بازی کو جیت لیں اور اللہ کو منا لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زندگی بھر کی خوشحالی کے فیصلے فرمائیں. کئی لوگ یہ رات گلیوں اور بازاروں میں گھوم کر ضائع کر دیتے ہیں, اور بازاروں میں عورتوں کا بے پردہ نکلنا, مرد و عورت کا اختلاط اور اس ماحول میں عشاء کی نماز تک ضائع کر دینا سخت گناہ ہے. بہت سے شہروں میں چاند دکھتے کے ساتھ ہی عورتیں بھی مرد بھی, اور بازاروں میں دھمال چکڑی ہوتی ہے اچھی خاصی جی, اور وہاں چاند دیکھنے چاند لوگوں نے کم دیکھا ہوتا ہے, عورتوں کو دیکھنے زیادہ نکلتے ہیں. یہ غلط بات ہے. مرد و عورت کا اختلاط اور اس ماحول میں عشاء کی نماز تک ضائع کر دینا سخت گناہ ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں اگر واقعتاً کسی چیز کی ضرورت ہو اور بازار جانا پڑے تو جانا چاہیے, لیکن مطلوبہ چیز لے کر فوراً گھر واپس آنا چاہیے. بازاروں میں گھومنے کے بجائے یہ رات اپنے گھر میں گزارنی چاہیے. بعض لوگ حد اعتدال سے نکل کر اس رات اجتماعی عبادت کی محفلیں سجاتے ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یاد رکھیے اس رات اجتماعی عبادات کا کوئی تصور نہیں ہے. انفرادی عبادت جو سر انجام دے سکتے ہوں کیجیے, اجتماعی عبادات کی ان محافل میں جانے سے گریز کیجیے. اللہ تعالیٰ اس رات میں اعتدال سے عبادات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عید کے دن کی معمولات. نمبر 1, صبح سویرے بیداری, صبح جلدی اٹھیں, تہجد اور نماز فجر ادا کریں. عید والے دن جلد بیدار ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے, تہجد کی نماز ادا کرنی چاہیے, اور مردوں کو نماز فجر مسجد میں باجماعت پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. عید خوشی کا دن ہے. مسلمان کی شان یہ ہے کہ اس کی خوشی کا آغاز عبادت سے ہو. نمبر 2, طہارت و نظافت کا اہتمام کرنا چاہیے. عید کے دن طہارت اور نظافت کا اہتمام کرنا چاہیے, جیسے ناخن تراشنا, بال سنوارنا, زیر ناف بال صاف کرنا, مونچھیں کتروانا, مسواک استعمال کرنا. اس دن مسلمانوں کے جمع غفیر نے نماز عید کی ادائیگی کے لیے اکٹھے ہونا ہے, اس لیے خوب صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو. نمبر 3, غسل کرنا. عید کے دن غسل کرنا مسنون ہے, اس لیے اہتمام سے غسل کرنا چاہیے. نمبر 4, صاف ستھرا لباس پہننا. عید کے دن نیا لباس ہو تو بہت اچھا, ورنہ جو بھی پاک صاف کپڑے میسر ہوں پہننے چاہیے. لباس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ غرور و تکبر اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی نیت نہ ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کا جذبہ ہو. اپنی وسعت و حیثیت کے مطابق لباس کا انتخاب کرنا چاہیے. نمبر 5, خوشبو. عید کے دن خوشبو کا استعمال مسنون ہے. جو خوشبو میسر ہو لگانی چاہیے. خواتین گھر میں خوشبو کا اہتمام کریں, لیکن اگر گھر سے باہر جانا ہو تو تیز خوشبو لگانے سے احتراز کریں. ایسے مواقع پر خوشبو لگانا بھی ہو تو دھیمی خوشبو کا انتخاب کریں. اب یہاں خوشبو کے بارے میں بات سمجھ لیں. بہت سے لوگوں کا مزاج ایسا ہے, بس عطر کی شیشی میں ہونا چاہیے, چاہے وہ گھوڑے کا پیشاب ہو, عطر کی شیشی میں ہونا چاہیے. حالانکہ کئی مرتبہ اس کو سونگھو تو سر چڑھ جاتا ہے. عجیب و غریب تیز خوشبو ہوتی ہے, انگلش قسم کی خوشبو ہوتی ہے. خوشبو میٹھی ہو, بھلی ہو, نیچرل ٹائپ ہو, جیسے عود کی خوشبو ہے, چمیلی کی خوشبو ہے, گلاب کی خوشبو ہے. یہ خوشبو نیچرل خوشبو سمجھی جاتی ہیں, یہ میٹھی خوشبو ہوتی ہیں. اور باقی یہ سینٹ قسم کے وہ جو بہت تیز بھڑکیلے ہوتے ہیں, ان سے تو دوستوں کئی مرتبہ دماغ چکرا جاتا ہے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ خوشبو لگانا سنت ہے, تکلیف دینا حرام ہے. خوشبو لگائیں, تکلیف نہ دیں. خواتین جو ہیں, عورتیں, وہ ہلکی پھلکی خوشبو استعمال کریں, لائٹ قسم کی, اور گھر میں ہی رہیں. اگر ان کو باہر نکلنا ہو تو پھر کوئی بھڑکیلی خوشبو نہ لگائیں, ورنہ تو لوگ سونگتے ہی رہ جائیں گے راستے بھر کہ واہ واہ کون نکلا ہے ادھر سے. کہا کہ کوئی گئی ہے. کون گئی ہے؟ جب وہ اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے تو وہ کتنی اچھی ہوگی. دیکھو اسلام نے منع کیا کہ عورت ایسی خوشبو نہ لگائے کہ جو راہ چلتے ہوئے مردوں کو سونگنے کو ملنے لگے. اسی لیے کہا گیا کہ عورتیں اپنے لباس کو بھی پردے میں سکھائیں, ایسی رسی پر, ایسی ڈوری پر, ایسی جگہ نہ سکھائیں جہاں مردوں کی نظر پڑے. اس لیے کہ مرد جب عورتوں کے لباس کو دیکھیں گے تو لباس سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے.
کہ جب کسی مرد نے، نوجوان نے جب عورت کا لباس دیکھا، سوچا اوہ ہو لباس اتنا خوبصورت ہے تو اس لباس کو پہننے والی کتنی خوبصورت ہوگی. تو یہاں سے زنا کے جذبات بنتے ہیں. اسلام نے منع فرمایا، زنا سے روکنا تھا تو زنا کی طرف جو پہلا قدم اٹھتا ہے اسی سے منع کر دیا، اسی سے روک دیا. کون آگے بلاؤ بھائی، راستہ دو. قاری صاحب تشریف لا رہے ہیں. بالکل دائیں بائیں ہو جاؤ. ماشاء اللہ. بخشنے والی مدد کرنا. حضرت السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ راضی ہو جائے. ہماری تو عید ہو گئی. نہیں، ہماری عید ہو گئی ماشاء اللہ. آپ تشریف لائے، اللہ خوش رکھے، اللہ راضی ہو جائے. بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا. سب لوگ خوش ہو گئے ماشاء اللہ. تشریف، یہ کرسی ہے آپ کے لیے، آپ بیٹھیں آرام سے. ماشاء اللہ، زمانہ ہو گیا تھا آپ کو دیدار کیے ہوئے بھی. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. تو دوستو سمجھ گئے، اسلام نے، حضرت قاری احسان محسن صاحب ہیں جن کو نہ بھی دیکھا ہو تو آواز تو آپ نے بارہا سنی ہوگی. اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت دے، عافیت دے، دل کے نیک ارادوں کو اللہ پورا فرمائے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. تو دوستو اتنی بات سمجھ گئے، اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام نے اگر ایک گناہ سے منع کیا تو اس گناہ کی طرف جو پہلا قدم ہے اس سے بھی منع کیا. مثلا زنا سے، بدکاری سے منع کیا تو زنا کی طرف پہلا قدم دیکھنا ہے. بدنگاہی سے منع کر دیا. بھئی جس طرف جانا نہیں ہے، جس منزل کی طرف، اس منزل کے کلومیٹر کیوں پوچھتے ہو؟ جس درخت کے پھل کھانے نہیں ہیں تو اس کو گنتے کیوں؟ جس عورت سے زنا کو منع کیا تو اس عورت کو دیکھتے کیوں؟ تو جب زنا اور سب جو ہے اس کو پکڑنا، اس کو چھونا منع ہے تو اس کو دیکھنا بھی منع ہے. لہذا عورت ذات ایسی خوشبو نہ لگائے جس سے مردوں کی ناک میں جا کے فرحت محسوس ہو اور وہ سوچیں کہ جب اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے تو یہ کتنی اچھی ہو. عیدگاہ جانے سے پہلے کھجوریں یا میٹھی کوئی چیز کھانا، عیدگاہ جانے سے پہلے ممکن ہو تو کھجوریں کھانی چاہیے. طاق عدد کا لحاظ کرنا اچھا ہے، یعنی 1 کھائے، 3 کھائے یا 5 کھائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاق عدد میں کھانا منقول ہے. اگر کھجوریں نہ ہوں تو کوئی بھی میٹھی چیز کھائی جا سکتی ہے. یہاں ذرا ایک بات پر توجہ دیں، بہت سے لوگ عید کے دن نماز سے پہلے کچھ نہیں کھاتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں گویا نماز تک روزہ رکھنا ہے. یاد رکھنا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. روزہ ایک عبادت ہے لیکن یہ عبادت حرام بن جاتی ہے عید کے دن. عید کے دن روزہ حرام ہے. فرمایا کہ آپ روزانہ روزہ رکھتے تھے، فجر کے بعد آپ کچھ نہیں کھاتے تھے. آج آپ اظہار کرو کہ آج روزہ نہیں ہے، آج افطار کا دن ہے، آج عید الفطر ہے، لہٰذا آپ کوئی چیز کھاؤ اور کھانے والی چیز میٹھی ہو تو یہ مسنون ہے. صدقہ فطر ادا کرنا، عیدگاہ جانے سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. بلا عذر تاخیر کرنا گناہ ہے. اگر کوئی شخص شرعی عذر کی بنا پر روزے نہ رکھ سکا اور آئندہ بھی رکھنے کی امید نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزوں کا فدیہ بھی ادا کر کے جائے. اگر کسی نے عید سے قبل صدقہ فطر یا روزوں کا فدیہ ادا نہ کیا ہو تو اسے عید کے بعد ضرور ادا کرنا چاہیے اور تاخیر پر توبہ و استغفار کرنی چاہیے. جیسا کہ اس عاجز نے عرض کیا کہ صدقہ فطر جو ہے مالداروں پہ یہ واجب ہے، تو اور یہ بنائے واجب اس لیے کیا گیا تاکہ غریبوں کو خوشی نصیب ہو، غریبوں کے گھر میں بھی خوشی آئے. تو خوشی کب آئے گی؟ جب کہ ہم پہلے سے ادا کر کے جائیں. اب عین نماز سے پہلے آپ نکل کے جا رہے ہیں تو وہ بیچارے کیا لائیں گے؟ ان کو تو اپنے غریب بچوں کے کپڑے بنوانے تھے، ان کو تو کوئی چیز کھانے پینے کی خریدنی تھی، اسٹور کرنی تھی. اب وہ کب ہوگی؟ یہ تبھی ہوگی نا جب 1-2 دن پہلے آدمی دے دیں. صدقہ فطر 4 قسم کی اجناس میں سے دیا جا سکتا ہے. ہم لوگوں کو تو صرف ایک ہی قسم کی جنس معلوم ہے، گیہوں. 2.25 کلو گیہوں کی قیمت معلوم کرتے ہیں جی کہ بھائی 40 روپے اس سال بن رہی ہے، تقریباً 40 روپے وہ. لیکن کچھ اور بھی ہے. کیا کیا ہے سنیں. نمبر 1 کشمش 3.5 کلو تقریباً، اس کی قیمت ادا کرے. 3.5 کلو کشمش. اور کھجور 3.5 کلو، جو 3.5 کلو، گیہوں 2.25 کلو. سب سے چھوٹی مقدار کیا ہے؟ 2.25 کلو گیہوں ہے. ہم سوچتے ہیں بھائی یہی سب سے بڑھیا ہے جی، یہی سب سے بڑھیا ہے. اللہ پاک نے اگر حیثیت دی ہے، مال دیا ہے، تو کبھی کشمش کی قیمت سے صدقہ نکالیں، کبھی کھجور کی قیمت سے نکالیں، کبھی جو کی قیمت سے نکالیں. کیوں؟ جب اللہ کے دینا ہے اللہ کے راستے میں، اور اللہ رب العزت اس کو، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے.
اللہ آپ سے نکلوا کر آپ ہی کو لوٹانے والے ہیں نفع کے ساتھ. تو جب اللہ تعالیٰ نفع کے ساتھ لوٹانے والے ہیں تو پھر نفع والا نکالے نا. تو نیت کریں انشاءاللہ ہم ذرا بڑی قیمت سے نکالیں گے. میں بھی نیت کرتا ہوں, آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ. بیائی نہیں, یہی اجناس بھی دی جا سکتی ہیں, یعنی 3.5 کلو آپ جو ہے کشمش بھی دے سکتے ہیں, 3.5 کلو کھجور بھی دے سکتے ہیں, 3.5 کلو جو بھی کسی کو دے سکتے ہیں, اور 1.25 کلو گیہوں بھی دے سکتے ہیں, یا پھر ان کی قیمت دے دیں. ان کی قیمت زیادہ بہتر اس لیے ہے سامنے والے کو ضرورت ہے کسی اور چیز کی, تو ان کیش سے پیسوں سے وہ سب چیزیں مہیا کر سکتا ہے. عیدگاہ کی طرف پیدل جانا, نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ پیدل جانا مسنون ہے. ہاں اگر کوئی شخص بیمار ہو یا بوڑھا ہو اور عیدگاہ دور ہو یا کوئی اور عذر ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں. عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیرات کہنا, عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں یہ تکبیرات کہتے جائیں, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور عیدگاہ پہنچنے تک کہیں. مسنون طریقہ یہ ہے کہ عیدگاہ جاتے وقت ایک راستہ اختیار کیا جائے اور واپسی پہ دوسرا راستہ. ہاں اگر کوئی عذر ہے تو آنے جانے کا ایک ہی راستہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اہل و عیال پر وسعت سے خرچ کرنا, عید خوشی کا دن ہے. اس خوشی کا مظہر یہ ہے کہ جہاں انسان اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے وہاں اپنے اہل و عیال پر بھی وسعت کے ساتھ خرچ کرے. اپنی خوشی میں بیوی بچوں اور گھر کے دیگر افراد کو بھی شامل کرنا چاہیے. ہاں اس موقع پر فضول خرچی سے گریز کرنا چاہیے. بھائی میرا برسوں کا تجربہ ہے, عید کے دن لوگ شیر خورمہ بناتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے یہاں چھائی پکوڑی ہوتی ہے. جی دودھ کو اور چھاچ کو بیر ہے آپس میں, جب یہ دونوں جمع ہو جاتی ہیں تو اندر جا کے کھیر پھٹ جاتی ہے اور فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے. کھٹی میٹھی ڈکاریں آتی ہیں, سڑی سڑی ڈکاریں آتی ہیں اور شام تک ہیضہ بن جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بس ایک ہی چیز استعمال کریں, نفس پہ قابو پائیں, ورنہ تو کباڑا ہو جاتا ہے. گرمی بہت زیادہ ہے, گرمی بہت زیادہ ہے, اس لیے کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. خواتین کا گھر پر رہنا, خواتین عیدگاہ نہ جائیں بلکہ گھروں پر ہی رہیں. والد خاوند بھائیوں اور بیٹوں کو تیار کر کے عیدگاہ بھیجنے میں مشغول رہیں. صحیح العقیدہ امام کی اقتداء کریں. نماز عید کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے امام کا انتخاب کریں جو صحیح العقیدہ ہو, عقائد میں فساد یا اعمال میں بدعات نہ ہو. فساد یا اعمال میں بدعات ہوں تو ایسے امام کی اقتداء سے اجتناب کریں. امام صاحب عید کی نماز سے قبل جو وعظ کرتے ہیں اسے غور سے سنا جائے. امام صاحب کے بیان کی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. خشوع و خضوع کے ساتھ نماز عید ادا کرنا. عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 رکعات 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں. ہر رکعت میں 3 زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں. پہلی رکعت میں ثنا کے بعد, دوسری رکعت میں قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع سے پہلے. یہ تھوڑا سا مشکل ہو گیا, بہت آسان ترتیب ہے. 6 زائد تکبیروں کے ساتھ 2 رکعت پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3. یاد رہے گا, آسان ترتیب ہے نا. پہلی رکعت میں الحمد سے پہلے, قرات سے پہلے 3 زائد تکبیریں, اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں. یاد رہے گا کہ نہیں؟ تو ترتیب کیا ہوگی ابھی بتا دیں کہ تھوڑا سا پورا کر لیتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں. اگر وقت میں گنجائش ہوگی تو ابھی بتائیں گے, ورنہ انشاءاللہ عیدگاہ میں تو بتائی جائے گی. بس اتنا یاد رکھیں, 6 زائد تکبیریں ادا کرنی ہے. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد. توجہ کے ساتھ خطبہ سننا. اچھا, نماز کے بعد اب امام صاحب سلام پھیریں گے اور دعا کریں گے, اور اس کے بعد خطبہ ہوں گے. نماز عید کی ادائیگی کے بعد امام صاحب عربی میں خطبہ دیں گے جسے غور سے سننا لازم ہے. خطبے کے دوران خاموشی اختیار کی جائے اور کسی قسم کی گفتگو نہ کی جائے. نماز عید کے بعد دعا مانگنا. نماز عید کے بعد دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے رحمت و برکت اور اپنی مغفرت. نماز عید کے بعد دعا ہے, خطبے کے بعد دعا نہیں. اپنے لیے, گھر والوں کے لیے, بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کی جائے. زیادہ بہتر یہی ہے کہ نماز عید کے بعد دعا کی جائے, لیکن اگر کوئی امام خطبے کے بعد دعا کرے تب بھی درست ہے. یہ تو فرما رہے ہیں, لیکن عام طور پر لوگوں نے اسی پر اتفاق کیا ہے کہ دعا نماز کے بعد ہونی چاہیے, خطبے کے بعد نہیں. عید کی مبارکباد دینا. عید کی مبارکباد دینا شرعاً درست بلکہ مستحب عمل ہے.
बशर्ते कि उसे लाजिम और ज़रूरी न समझा जाए और जो उसका एहतमाम न करे उसे मलामत भी न की जाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन से एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देना साबित है। हाँ, कई मरतबा दो भाई सगे साथ में चल कर आ रहे हैं, साथ में जूती निकाली, साथ में बैठे, सलाम फेरने के बाद फिर मुसाफा, ये गैर मुनासिब मालूम होता है। जो अजनबी हैं, दूसरे हैं, पड़ोसी हैं, उनको मुबारकबाद पेश करें। ईद उल फितर के चंद अहम मसाइल। ईद के दिन नमाज ईद से कबल मर्द और औरत दोनों के लिए नफल अदा करना मकरूह है। सुने गौर से, ईद के दिन नमाज ईद से कबल मर्द व औरत दोनों के लिए नमाज अदा करना मकरूह है। आज इशराक नहीं है। मर्द जब ईदगाह में ईद की नमाज अदा कर चुके तो ईदगाह में भी नफल अदा करना मकरूह है। हाँ, ईदगाह के अलावा किसी और जगह अदा करना मकरूह नहीं है। ईद की नमाज के बाद मुआनका करने में कोई हरज नहीं। अगर महज ईद की खुशी और मसरत की वजह से आपस में मुआनका मुसाफा किया जाए और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद, ईद मुबारक कहा जाए और उसको ईद की सुन्नत न समझा जाए बल्कि महज मोहब्बत और ताल्लुक़ का इजहार मकसूद हो तो ये दुरुस्त है। लिहाजा ऐसी सूरत में मुसाफा, मुआनका और ईद मुबारक कहना मुबाह और जायज़ है। अलबत्ता इन दोनों को किसी दिन के साथ मसलन जुमा या ईदैन के साथ ख़ास करना और उसे बतौर ख़ास उस दिन की सुन्नत समझकर करना सही नहीं। ईद के दिन ख़वातीन को घर में रहना चाहिए, ईदगाह नहीं जाना चाहिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन व ताबईन रहिमहुमुल्लाह से साबित है कि वो औरतों को ईदगाह नहीं ले जाते थे। ईद के दिन ईदी के उन्वान से हदिया लेने देने में कोई हरज नहीं, बशर्ते कि इसे वाजिब और ज़रूरी करार न दिया जाए और जो न दे उसे मलामत भी न की जाए। ईद के दिन ज़रूरतमंदों, गुरबा और मसाकिन की इमदाद करनी चाहिए, लेकिन पेशावर भिखारियों को देने से एतराज़ करना चाहिए। नमाज ईद इस तरीके से पढ़ें कि पहली रकात में सना पढ़ें, पढ़ने के बाद 3 ज़ाहिद तकबीरात इस तरह कहें कि हाथ उठाएं। नहीं, ये आपको हम बताएं बगैर पढ़े। जब आप नियत बांधने के लिए खड़े होगे तो दिल में नियत ये करनी है, अल्लाह ईद की 2 रकात नमाज 6 ज़ाहिद तकबीरों के साथ मैं अदा कर रहा हूँ। ठीक, ये दिल के अंदर नियत करनी। अब आप इमाम साहब कहेंगे अल्लाह अकबर, आप कानों तक हाथ उठा के नियत बांध लें। ठीक, अब इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे और आप भी सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब वो जो 6 ज़ाहिद तकबीरें, पहली रकात की 3 तकबीरें शुरू करेंगे। अल्लाह अकबर, हाथ उठाएं और छोड़ दें। दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर, हाथ उठाएं और छोड़ दें। अब की बार चूँकि हाथ बांधने हैं लिहाजा हाथ उठाने तो हैं लेकिन छोड़ने नहीं हैं। तीसरी मरतबा में हाथ उठाएं, अल्लाह अकबर, हाथ बांध लें। ठीक है, अब इमाम साहब सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, फिर दूसरे रकात के लिए खड़े होंगे, दूसरे रकात के लिए खड़े होंगे, अलहम्द पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे। अब रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर, पहली मरतबा हाथ उठाएं, छोड़ दें। दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर, हाथ उठाएं, छोड़ दें। तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर, हाथ उठाएं, छोड़ दें। 3 तकबीरें हो गई ना। अब चौथी तकबीर जो है, चूँकि वो जायद नहीं है, वो रुकू की है, लिहाजा उसमें हाथ उठाए बगैर, रुकू में तो हाथ नहीं उठाया जाता, हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहते हुए चले जाएँ। याद रहेगा ना, बहुत आसान है। अब वहाँ ईदगाह में जाके ये मत करना कि दाएं को देख रहे, दाएं आपको देख रहा, आप उसको देख रहे, छोड़ रहे और दोनों गलत कर रहे। एक दूसरे को ना देखें, बस समझ गए, समझ लें। इंशाअल्लाह ईद की नमाज से पहले 1-2 मरतबा और इसका मुज़ाकरा हो जाएगा। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए अल्लाह अल्लाह कर लें, आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाएँ। नियत करें, अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है, मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दाएं बाएं कोई किसी को न देखें, अपने दिल में झांकें। जब इंसान अपने दिल में झांकता है, गौर करता है और माजी की ज़िंदगी में तफक्कुर और तदब्बुर करता है तो उसको गुनाहों का अंबार नज़र आता है, ढेर नज़र आता है। आज अपने गुनाहों की शर्मिंदा हों और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें।
بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، تیرا اقراری مجرم ہوں میں، اور مجبور و لاچار ہوں، میں سراپا خطا ہی خطا، تو ہے بے حد عطا ہی عطا، میں سراپا خطا ہی خطا، تو ہے بے حد عطا ہی عطا، تو غفار و ستار ہے، میں گناہوں کا انبار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، یہ بھی سچ ہے کہ گندا ہوں میں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، یہ بھی سچ ہے کہ گندا ہوں میں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، کچھ بھی ہوں تیرا بندہ ہوں میں، میرے سینے میں توحید ہے، میں نبی کا فداکار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، ہائے کتنا نکما ہوں میں، کھا رہا ہوں تیری نعمتیں، کھا رہا ہوں تیری نعمتیں، ہائے کتنا نکما ہوں میں، کھا رہا ہوں تیری نعمتیں، کھا رہا ہوں تیری نعمتیں، اپنے اعمال بد کے سبب الفتوں میں گرفتار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، مجھ کو کہتی ہے دنیا تیرا، تجھ کو سب کچھ ہے میرا پتا، تجھ کو سب کچھ ہے میرا پتا، مجھ کو کہتی ہے دنیا تیرا، تجھ کو محسن کا سب ہے پتا، تجھ کو محسن کا سب ہے پتا، کیجئے مجھ پہ نظر شفا، میں حقیقت میں بیمار ہوں، کیجئے مجھ پہ نظر شفا،
حقیقت میں بیمار ہوں، بخش دے میرے مولا مجھے، میں بڑا ہی گناہ گار ہوں، تیرا اقرار مجرم ہوں میں، اور مجبور و لاچار ہوں۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ دعا کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنا من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ امت مسلمہ، امت مرحومہ کو عزت رفتہ دے دیجئے، عظمت رفتہ دے دیجئے، شان رفتہ دے دیجئے، شوکت رفتہ دے دیجئے، قوت رفتہ دے دیجئے، خلافت رفتہ دے دیجئے۔ میرے رب دے دیجئے، میرے پیارے رب دے دیجئے۔ اللہ ذلت اور رسوائی کے دن کاٹتے کاٹتے زمانہ گزر گیا، یا اللہ ظلم کی رات بڑی لمبی ہو گئی، یا اللہ امن کی صبح نمودار فرما دیجئے، خوشیوں کا سورج طلوع کر دیجئے، خوشیوں کا سورج طلوع کر دیجئے۔ اللہ حق کا بول بالا کر دیجئے، باطل کا منہ کالا کر دیجئے، حق کا بول بالا کر دیجئے، باطل کا منہ کالا کر دیجئے۔ یا اللہ مساجد اسلامیہ، مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ اور وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب، 10 دن سے 9 دن سے یہ معتکفین آپ کی چوکھٹ پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے گھروں سے پلنگ چھوڑ کر آئے، بیڈ چھوڑ کر آئے، گدے تکیے چھوڑ کر آئے، یا اللہ یہ فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، فرش پر لیٹے ہوئے ہیں، چوکھٹ پکڑ کر جمے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، یہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی حکومتوں کے سامنے ان کی مخالفت میں لوگ دھرنے پر بیٹھتے ہیں۔ اللہ جی، یہ آپ کی مخالفت میں نہیں آئے، یہ تو آپ کی موافقت میں آئے ہیں۔ یا اللہ یہ تو بزرگوں کی مشابہت میں آئے ہیں، یہ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مشابہت میں آئے ہیں۔ یا اللہ ان کی کوئی مخالف مانگ نہیں ہے۔ یا اللہ آپ کی حکومت اور آپ کے نظام کائنات کے خلاف کوئی ان کی آواز نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ، یہ تو اپنے گناہوں کو بخشوانے آئے ہیں، یا اللہ یہ تو خالی جھولی لے کر آئے ہیں۔ اے میرے پیارے رب سن لیجیے، میرے پیارے رب سن لیجیے، میرے پیارے رب سن لیجیے۔ پیارے اللہ، ایک اندھا فقیر، ایک نابینا فقیر لوگوں کے دروازوں پر اندازے سے صدائیں لگاتا پھر رہا تھا، بھیک مانگتا پھر رہا تھا۔ اس نے ایک بڑا سا دروازہ سوچ کر بڑی صدا لگائی اور کہا، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ جب 3 مرتبہ اس نے صدا لگائی اور جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا، کس کنجوس کا گھر ہے، کس بخیل کا گھر ہے؟ ارے نہیں دینا، تو مالک ہے اپنے مال کا، تو بڑا ہے تو اپنے گھر کا، لیکن کم از کم پھوٹے منہ سے میرے بڑھاپے پر، میرے اندھے پن پہ ترس کھا کے کم از کم یہ تو کہہ دیتا کہ معاف کر، آگے دیکھ، پھر کبھی آنا۔ جب اس نے یہ الفاظ کہے، قریب میں ایک نوجوان اس منظر کو دیکھ رہا تھا اور ان الفاظ کو سن رہا تھا، اٹھ کر آیا اور بوڑھے فقیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بابا یہ تم نے کیا گستاخی بھرے کلمات کہہ دیے کہ یہ کس کنجوس کا گھر ہے، یہ کس بخیل کا گھر ہے، یہ کسی انسان کا نہیں، یہ جامع مسجد کا دروازہ ہے، اور آپ نے اللہ کو یہ کہہ دیا کہ کس کنجوس کا گھر ہے، کس بخیل کا گھر ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ فقیر کانپ گیا، کشکول پھینک دیا، مسجد کی چوکھٹ پکڑ کے اندر داخل ہوا اور صحن مسجد میں پیشانی سجدے میں رکھ کر رگڑنے لگا اور کہا، ہائے میرے پیارے رب،
مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ خوب معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد باہر نکلا۔ وہ نوجوان انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا بابا اب کس میں بھیک مانگو گے؟ پیالہ تو تمہارا ٹوٹ چکا، وہ تو تم توڑ چکے، تمہاری رزگاری تو نالی میں بہہ گئی، اب کس میں بھیک مانگو گے؟ اس فقیر نے عجیب بات کہی، بیٹا اس دروازے پر صدا لگانے کے بعد اب یہ عہد کر کے آیا ہوں، اب مخلوق کے دروازے پہ کبھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، ہم بھی تو آپ کے دروازے پر بھیک مانگ رہے ہیں، ہم بھی تو ہاتھوں کا پیالہ بنا کر صدا لگا رہے ہیں۔ اللہ جی ہم بھی ارادہ کرتے ہیں اور ہم بھی وعدہ کرتے ہیں آپ کے سامنے بھیک مانگنے کے بعد مخلوق سے کبھی بھیک نہیں مانگیں گے۔ میرے پیارے اللہ ہمارے اس وعدے کو اور ارادے کو قبول فرما لیجیے، ہمارے لیے اسباب مہیا فرما دیجیے کہ میرے پیارے رب جس طرح سے آپ نے ہمیں عقیدہ توحید عطا فرمایا اور عقیدہ توحید دینے کے بعد ہماری پیشانیوں کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اللہ جی ہمارے لیے کچھ رزق حلال کا بھی ایسا انتظام کر دیجئے ہمارے ہاتھ بھی مخلوق کے سامنے پھیلنے سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ اے میرے پیارے اللہ بدن کا رواں رواں گنہگار ہے، بدن کا جوڑ جوڑ گنہگار ہے، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی گنہگار ہے، لیکن میرے پیارے رب اس 5 فٹ کے جسم کے اندر 4 انگل کا عضو ایک ایسا بھی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، اور وہ ہے ہمارا ماتھا، وہ ہے ہماری جبین اور پیشانی۔ جب سے ہوش سنبھالا اللہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اے میرے پیارے رب اس پیشانی کی وفاداری کے طفیل پورے جسم کی معاف کر دیجیے، پورے جسم کو معاف کر دیجیے، پورے جسم کو معاف کر دیجیے۔ پیارے اللہ اس امت میں جتنے علماء صلحاء کہ اللہ سب کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما۔ حضرت قاری صاحب جو بیٹھے ہیں نابینا ہیں، پیارے اللہ جس بچے نے ابھی مراقبے میں مناجات پڑھی یہ حضرت کے بنائے ہوئے اشعار ہیں اور لہجہ بھی حضرت ہی سے مشابہ تھا۔ میرے پیارے اللہ اس بچے کی عمر میں برکت عطا فرما۔ حضرت قاری صاحب اگرچہ دنیا میں ایک مخصوص مدت اور عمر لے کر آئے ہیں اور پیارے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اس میں برکت ہو، ان کی صحت میں اور آواز میں برکت ہو، لیکن پیارے اللہ آپ کا نظام بنا ہوا ہے جب پیارے نبی نہیں رہے، پیارے صحابہ نہیں رہے، ہم کیا رہیں گے اور قاری صاحب کیا رہیں گے؟ لیکن پیارے اللہ آپ نے حضرت قاری صاحب سے ایسا کام لیا، ایسا کام لیا، ایسے نغمے گنگنا دیے ہیں، صبح قیامت تک لوگ ان کی نقل کرتے رہیں گے اور ان کو اجر ملتا رہے گا۔ میرے پیارے اللہ حضرت قاری صاحب کی عمر کے لیے ہم برکت کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے کام کاج کے لیے برکت کے لیے دعا کرتے ہیں، جو ادارے لے کر بیٹھے ہیں ان اداروں کی خوبیوں کے لیے اور حسن خوبی سے انتظام چلانے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ برکتیں عطا فرما۔ اور بھی بہت سی دلوں کے اندر چھپی ہوئی تمنائیں اور مرادیں ہوتی ہیں کہ اللہ کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، اللہ تمام دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائے۔ میرے پیارے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے امتی جوان بچے اور جب بچے لڑکے اور باپ قید و بند میں ناجائز جکڑے ہوئے اور پکڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماں سے پوچھتے امی ابو کب کو چھوڑ کر آئیں گے؟ ماں کہتی ہے بیٹا رمضان کا چاند دکھے گا تو آ جائیں گے۔ رمضان کا چاند بھی دکھ گیا اور وہ نہ آئے، پھر پوچھتے ہیں امی اب کب کو آئیں گے؟ بیٹا عید کا چاند دکھے گا آ جائیں گے۔ عید کا چاند بھی دکھنے والا ہے اور ابھی تک تو آئے نہیں، اور جب عید کا چاند دکھے گا وہ بچہ اور دوڑ کے اپنی امی کے پاس جائے گا اور کہے گا امی تم جھوٹی ہو، امی تم جھوٹی ہو، تم نے کہا تھا عید کا چاند دکھے گا تمہارے ابو آ جائیں گے، لیکن ابو اب بھی نہیں آئے۔ میرے پیارے اللہ ماں بچوں کے سامنے جھوٹی بن رہی، اللہ ماں کو سچ کر دکھلائی، ماں کو سچ کر دکھلائی، ماں کو سچ کر دکھلائیے۔ ناجائز قید و بند سے باعزت رہا کر دیجئے میرے پیارے اللہ، باعزت رہا کر دیجئے، باعزت رہا کر دیجئے میرے پیارے اللہ۔ اب کی بار چاند دکھے گا، بہت سے بچوں کے باپ حیات تھے لیکن اب وہ آپ کی رحمت میں پہنچ گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب بچہ عید کا چاند دیکھ کر گھر جائے گا تو گھر کے اندر ماتم ہوگا، گھر کے اندر غم نہ ڈیرے ڈال رکھے ہوں گے، ماں الگ رو رہی ہوگی، بھائی بہن الگ رو رہے ہوں گے، یہ معصوم بچہ بھی رونے میں شریک ہو جائے گا۔ میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجئے، غموں کو غلط کر دیجئے، غموں کو ہلکا کر دیجئے میرے پیارے اللہ۔ امیروں نے اپنے بچوں کے کپڑے بنوا دیے ہوں گے، جوتے خرید لائے ہوں گے، اور وہ بچے بھی ان یتیم بچوں کو چڑھا رہے ہوں گے جن کے امی ابا فوت ہو چکے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے دیکھو عیدگاہ میں ہم یہ کپڑے پہن کے جائیں گے، یہ جوتے پہن کے جائیں گے، اور وہ یتیم بچہ روتا ہوگا، اپنی ماں سے کہتا ہوگا امی سب کے جوتے آ گئے، میرے کون لائے گا؟ ماں کہتی ہوگی بیٹا جو لانے والا تھا وہ اللہ کی رحمت میں چلا گیا،
بیٹا یہی چپل میں دھو دوں گی, یہی جوتے میں دھو دوں گی, تم دھلے ہوئے سوکھے ہوئے جوتے پہن کر جانا. میرے پیارے اللہ, امیروں کے دل میں الہام کر دیجئے جب وہ اپنے بچوں کے لیے جوتے چپل لے کر آئیں تو اپنے پڑوس میں یتیموں کے لیے بھی لے کر آئیں, غریبوں کے لیے بھی لے کر آئیں. میرے پیارے اللہ, آپ ان کے اس عمل سے خوش ہو جائیں گے. یا اللہ ان کو اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگ نہیں سکے وہ بھی عطا فرما. اس محفل میں بہت سارے لوگ اپنے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں مرادیں لے کر بیٹھے ہیں جو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے. اللہ سب کی دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما, قرضوں سے مرضوں سے حفاظت فرما, بیماریوں سے شفا عطا فرما, پریشانیوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں, یا اللہ ان کو کھلا دھلا روزگار عطا فرما, تھوڑی محنت میں زیادہ روزی عطا فرما, حلال کاروبار عطا فرما. اللہ جو مانگا عطا فرما, جو مانگ نہیں سکے وہ بھی عطا فرما.